آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ تسلی سے سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی زندگی ہلکی پھلکی اور پرسکون ہو جائے گی، یوں جیسے ہزاروں من وزن آپ پر سے ہٹا دیا گیا ہو۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی بار ملی ہے، اس کی قدر کریں تاکہ آپ کی آخرت کی زندگی بہت خوبصورت بن سکے۔ اپنی زندگی کو جہنم بننے سے بچائیے۔ اللہ کی دی اس خوبصورت زندگی کو جہنم بنانے میں ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں ایک آدمی کے کتے نے دوسرے آدمی کا پالتو پرندہ کھا لیا۔ پرندے کے مالک نے کتے کو فائرنگ کر کے مار دیا۔ فریقین کے درمیان تکرار، ہاتھا پائی اور بعد میں فائرنگ ہوئی اور نتیجے میں 3 افراد قتل اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ جولائی 2021 میں پیش آیا اور اس جیسے 20 واقعات روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ سوچا جائے آخر کیوں اتنی معمولی سی بات کے لیے ایک انسان دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہر ذی شعور انسان یہی دے گا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اس کی بنیادی وجہ ہے، اور عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں قتل و غارت، خودکشی، لوٹ مار، لڑائی جھگڑے، طلاق و خلا کے مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں۔ معمولی باتوں پہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے دشمنی پہ اتر آتی ہے، ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے دور ہو رہی ہے۔ دنیا کی لالچ نے انسان سے انسانیت چھین لی، چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ ہونے پر خودکشیاں ہونے لگی ہیں۔ ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ نے انسان سے انسان کی چھوٹی بڑی تمام خوشیاں چھین لی ہیں۔ مثلاً ایک بھائی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، عالی شان مکان، بڑی کار اور اس کے بچے بھی مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو دوسرے کو یہ سب دیکھ کر عدم برداشت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ دنیاوی نعمتوں کا کم یا زیادہ ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں یہ نعمتیں نہیں ملی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے یا کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ فوری انتقام لینے پر آ جاتے ہیں، جبکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ صبر، ہمت اور برداشت سے کام لے کر اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کریں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیہ مبارکہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ کریں کیا مقام ہوگا اس انسان کا جس سے کائنات کا خالق و مالک اللہ محبت کرے۔ اس لیے جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ کو لگے کہ آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو رہی ہے تو فوری یہ آیہ مبارکہ یاد کریں۔ اس کے علاوہ وضو کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنی جگہ تبدیل کریں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، تھوڑا پانی پئیں، غصے کو قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے، اور جو لوگوں پہ اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں۔
حضور نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے تعلق جوڑے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس سے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے شدید جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ یہ ایک دیہاتی تھا جس نے انجانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت دی، اتنی کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ صحابہ کرام کو جلال آیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا۔ تبلیغ دین کے خاطر آپ طائف میں تشریف لے گئے، وہاں کے کفار نے آپ پہ پتھروں کی بارش کی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ فرشتوں نے ان گستاخوں کی بستی کو تباہ کرنے کی اجازت مانگی، پر آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس نازک موقع پر صبر و ہمت اور قوت برداشت کا کمال مظاہرہ کیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کو کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے آپ ہی کے شہر سے نکالا گیا۔ تب آپ نے فرمایا اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں رہنے دیتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ پھر زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کمال شان و شوکت کے ساتھ ایک عظیم لشکر لیے اسی شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ دشمن خوف زدہ تھے جنہوں نے آپ کو اذیتیں دے کر نکالا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے آج بدلہ لینے کا دن ہے، اور سید عرب و عجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اس صبر و برداشت کی دنیا کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی، اور یہ بھی آپ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ جب حالت جنگ میں دشمن اسلام زیر ہو چکا ہے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں پوچھنے والوں نے امیر المومنین سے پوچھا اسے کیوں چھوڑا تھا، تو فرمایا علی کی تلوار جب بھی چلی اللہ کے لیے چلی، اگر تب اسے قتل کرتا تو ذاتی غصہ شامل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب فرزند رسول سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز سے وضو کرواتے ہوئے پانی کا برتن ہاتھ سے چھوٹا اور امام پاک کا چہرہ زخمی ہوا تو آپ نے اسے سزا دینے کی بجائے معافی نہیں کیا بلکہ غلامی سے آزاد کر کے احسان بھی فرمایا۔ اور قرآن کریم کی آیت والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر کی۔ آج ہماری دنیا اور آخرت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم بھی قرآن کریم سے رشتہ جوڑ لیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیرت النبی پہ چلنے کی دن رات کوشش کریں۔ یہی میلاد النبی کا پیغام ہے کہ اس بار باہر سے زیادہ اندر چراغ جلانے کی کوشش کریں، عشق مصطفیٰ کے، سیرت محمدی کے۔ یاد رکھیں باہر چراغ جلانا آسان ہے، لیکن اصل چراغ وہی ہے جو اندر چلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے دلوں میں اندر چراغ جلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سارا گھر، ساری گلی، سارا محلہ روشن کریں، سفید اجلا لباس بھی پہن لیں، لیکن ہمارے اندر اندھیرا ہو تو کیا فائدہ۔ اس لیے حضور نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی بن کر ایک دوسرے کو کافر مت کہیں، بلکہ ایک سچا مسلمان بن کر سب کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ کوئی جو بھی ہے اپنے اچھے برے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ آپ کے لیے وہ صرف آپ کے پیارے نبی کا امتی ہے، وہی امتی جس کی بخشش کے لیے نبی کریم راتوں کو جاگ جاگ کر روئے، آنسو بہائے۔ آپ اپنا دل صاف کریں، ہر کسی کو معاف کر دیں اور بہترین زندگی گزاریں۔ میری ان باتوں پہ عمل کریں، انہیں دوسروں سے بیان کریں، آپ سکون محسوس کریں گے۔ یقین کریں بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔